أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 آیت نمبر 9۔ ربنا، اے ہمارے رب، انکا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، بے شک تو جمع کرنے والا ہے سب لوگوں کو اس دن کے لیے نہیں کوئی شبہ جس کے آنے میں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پھرتا اپنے وعدہ سے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، نہ بچا سکیں گے انہیں ان کے مال، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولاد، من اللہ شیئا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کچھ بھی، واولئک ھم وقود النار، اور وہی بدبخت ایندھن ہے آگ کا۔ کداب آل فرعون، ان کا طریقہ مثل طریقہ آل فرعون کا ہے۔ والذین، اور وہ لوگ، من قبلہم، جو ان کے پہلے سے گزر چکے ہیں، کذبوا، انہوں نے جھٹلایا بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، فأخذہم اللہ بذنوبہم، پکڑ لیا پس اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ کل، فرما دیجئے، للذین، ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون، کہ تم مغلوب کیے جاؤ گے، وتحشرون، اور تم ہانکے جاؤ گے، الی جہنم، جہنم کی طرف، وبئس المہاد، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ قد کان لکم آیۃ، بے شک تھا تمہارے لیے عبرت کا نشان، فی فئتین التقاطع، ان دو گروہوں میں جو ملے ہوئے تھے، فئۃ تقاتل، میدان بدر میں ایک گروہ، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، وأخری کافرۃ، اور دوسرا گروہ دیکھ رہے تھے، یرونہم مثلیہم رأی العین، دوسرا کافر گروہ تھا کہ مسلمان انہیں دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یؤید، مدد کرتا ہے، بنصرہ، اپنی نصرت سے، من یشاء، جس کی چاہتا ہے۔ ان فی ذلک، یقیناً یہ اس واقعہ بدر میں، لعبرۃ، بڑا سبق ہے، لأولی الابصار، آنکھ والوں کے لیے۔ زینا، آراستہ کی گئی، للناس، لوگوں کے لیے، حب الشہوات، ان کی خواہشوں کی محبت، من النساء، یعنی عورتیں، والبنین، اور بیٹے، والقناطیر، اور خزانے، المقنطرۃ، جمع کیے ہوئے ہیں، من الذہب، سونے سے، والفضۃ، اور چاندی کے، والخیل، اور گھوڑے، المسومۃ، نشان لگائے ہوئے ہیں، والانعام، اور چوپائے، والحرث، اور کھیتی، ذالک متاع الحیات الدنیا، سے سب کچھ سامان ہے دنیاوی زندگی کا۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ تعالیٰ جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے، واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ کل، فرما دیجیے، اے میرے رسول، انبئکم، کیا بتاؤں میں تمہیں، بخیر من ذالکم، تمہیں اس سے بہتر چیز، للذین اتقوا، جو ان کے لیے متقی بنے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، جنات، باغات ہیں، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا الانہار، جن کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے، وازواج مطہرۃ، اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی ان کی، ورضوان، اور خوشنودی حاصل ہوگی انہیں، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر سورہ آل عمران کی، آیت نمبر 9۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ جھوٹ سے پاک ہے، لہٰذا وہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جھوٹ بولنے کی نسبت قطعی کفر ہے، اور یہ کہنا جھوٹ بول سکتا ہے یہ بھی کفر ہے۔ کداب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسا فرعون کے ماننے والوں اور ان سے پہلے لوگوں کا طریقہ تھا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے کافروں کا طریقہ ویسا ہی ہے جیسا فرعون کے ماننے والوں اور ان سے پہلے لوگوں کا طریقہ تھا۔ انہوں نے بھی ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اور ان کافروں نے بھی ہماری آیات کو جھٹلایا، تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اسی طرح ان کے گناہوں پر بھی پکڑ فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو جھٹلانے والوں پر اللہ کا بڑا ہی سخت عذاب نازل ہوگا۔ ستغلبون، عن قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ جب بدر میں کفار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکست دے کر مدینہ طیبہ واپس تشریف لائے،
تو یہودیوں نے کہا قریش تو جنگی طریقوں سے ناشنا ہے، اس لیے شکست کھا گئے، اگر ہم سے مقابلہ ہوا تو معلوم ہو جائے گا لڑنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ پھر اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں یہ بھی خبر دی گئی کہ وہ دنیا میں مغلوب ہوں گے، قتل کیے جائیں گے، گرفتار کیے جائیں گے اور ان پر جزیہ مقرر کیا جائے گا اور آخرت میں دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور کچھ ہی عرصے میں یہودی قتل بھی ہوئے، گرفتار بھی کیے گئے اور اہل خیبر پر جزیہ بھی مقرر کیا گیا اور قیامت کے دن انہیں جہنم کی طرف ہانکا بھی جائے گا۔ قد کان لکم آیۃ، بے شک تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ یہ آیت غزوہ بدر کے متعلق نازل ہوئی، ان میں یہودیوں کے یا تمام کافروں یا مسلمانوں یا مذکورہ بالا سب کو خطاب ہے، کیونکہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کافروں سب کے لیے عبرت و نصیحت تھی۔ غزوہ بدر 17 رمضان 2 ہجری بروز جمعہ ہوا۔ اس میں کفار تقریباً 1000 تھے اور ان کے ساتھ بہت زیادہ سامان جنگ تھا، جبکہ مسلمان 313 تھے اور ان میں سے اکثر نہتے بھی تھے۔ مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 تلواریں اور 70 اونٹ تھے۔ اس کے باوجود مسلمانوں کو فتح کامل ہوئی، کفار کو شکست فاش، لہٰذا یہ فتح اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ، لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت کو آراستہ کر دیا گیا، لوگوں کے لیے من پسند چیزوں کی محبت کو خوشنما بنا دیا گیا، چنانچہ عورتوں، بیٹوں، مال، اولاد، سونا چاندی، کاروبار، باغات، عمدہ سواریوں اور بہترین مقامات کی محبت لوگوں کے دلوں میں رچی ہوئی ہے۔ اور اس آراستہ کیے جانے اور ان چیزوں کی محبت پیدا کیے جانے کا مقصد یہ ہے کہ خواہش پرستوں اور خدا پرستوں کے درمیان میں فرق واضح ہو جائے۔ قُلْ أُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُم، تم فرماؤ کیا میں تمہیں ان چیزوں سے بہتر چیز بتا دوں؟ سبحان اللہ، دنیا کی حقیقت بیان کرنے کے بعد کتنے دل نشین اور حسین انداز میں جنت اور رضا الہی کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ چنانچہ اس فرمان کا خلاصہ ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی حقیقت اور فنائیت سمجھانے کے بعد تم لوگوں سے فرما دو، کیا میں تمہیں عورتوں، بیٹوں، مال، اولاد، سونا چاندی، کاروبار، باغات، عمدہ سواریوں اور بہترین مقامات سے اچھی، عمدہ اور بہتر چیز بتا دوں؟ سنو، وہ اللہ عز و جل کے قرب کا گھر یعنی جنت ہے، جس میں دودھ، شہد، شراب کی نہریں بہہ رہی ہیں، جس میں ایسی پاکیزہ بیویاں ہوں گی جو ہر قسم کے زنانۂ عوارض اور ہر ناپسند و قابل نفرت چیز سے پاک ہیں۔ اس جنت میں پرہیزگاروں کو ہمیشہ رہنا ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے، جو سب سے اعلیٰ نعمت ہے۔ دعا ہے ہماری، اے اللہ عز و جل ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال کر اپنی محبت ڈال دے، دنیا کی حرص نکال کر آخرت کی طلب داخل کر دے۔ وآمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔